السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر بات کر رہا تھا اس کا کچھ حصہ باقی ہے، پہلے وہ عرض کر دوں پھر دوسری بات انشاءاللہ۔ سلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایمان والا نہ ہو، اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہ ہو، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرنے والا نہ ہو۔ کثرت سے سلام کرنا محبت پیدا ہونے کی بنیاد، اور محبت اگر مکمل ہوگی تو ایمان کامل، اور ایمان کامل تو انشاءاللہ جنت کا داخلہ یقین۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قیامت کی علامتوں میں یہ ہے کہ لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج وہی دور نظر آ رہا ہے۔ سلام صرف اپنے مقصد کے تحت، اپنے مطلب کے تحت، اپنے کام کے تحت، جس سے کام ہے اس کو سلام، اس کے آگے کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یہ سلام جو ہے نا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی عظیم دعا ہے، بہترین دعا ہے جو نبی نے تعلیم فرمائی ہے۔ کیا کرتے ہیں سلام میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی برکت ہو تم پر۔ تین دعائیں ہیں نا۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دعا بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اور بہت ہی اہم ترین دعا ہے، لہذا دعا دینا چاہیے، دعا لینا چاہیے۔ عام طور سے ہم سلام کرتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، تو ہمارے ذہن میں دعا کا مفہوم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ دعا کا مفہوم ہونا چاہیے۔ ہم جو السلام علیکم کہہ رہے ہیں دعا دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ہم دعا دے رہے ہیں۔ تو یہ سلام اور سلام کا جواب دونوں اہم ترین دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا لینے والا بنائے۔ آج تو ہم دوسروں کی بد دعا لینے والے بن گئے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھے، کڑوے بول
دوسروں کی دل آزاری، دوسروں کی غیبت، یہ کرنے سے محبت پیدا ہوگی۔ بھئی دوسروں کی آپ برائی کرو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ جس کی برائی کر رہے ہو، جس کی غیبت کر رہے ہو، گناہ حرام تو ہے اپنی جگہ پہ، جس کی کر رہے ہو اس کو اطلاع ملے گی میری غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، محبت پیدا ہوگی نا، نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ سلام کرو گے، دعا دو گے تو ایک طرح سے یہ محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو سلام کو ہمیں عام کرنا چاہیے اور دعا سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، دیکھو السلام علیکم کیا جملہ ہے؟ عربی زبان میں علیکم کا لفظ جو ہے، کم علیکم جو ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اور آپ ایک آدمی کو سلام کر رہے ہو تو عربی زبان میں کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیک، السلام علیک، تم پر، تجھ پر۔ لیکن نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ علیکم، السلام علیکم۔ ایک آدمی کو بھی سلام کر رہے ہو تو السلام علیک نہیں بولنا۔ کیوں؟ علماء نے دو وجہ بیان فرمائی ہے، توجہ ہے نا۔ ایک وجہ تو یہ کہ کسی کو تو کہنا اور کسی کو آپ کہنا فرق ہے نا۔ آپ میں ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے۔ تو اسی طریقے سے علیکم جو ہے یہ ایک آدمی ہے لیکن علیکم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، مطلب سامنے والے کا ادب و احترام مقصود ہے، تعظیم مقصود ہے۔ اس لیے السلام علیک نہیں۔ کسی کو آپ کہیں تو، ظاہر سی بات ہے یہ بے ادبی کا ہے، چھوٹا آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ چھوٹے آدمی کو بھی آپ کہیں گے آپ تو ادب و احترام ہے، اس کو خوشی ہوگی۔ تو علماء نے لکھا السلام علیکم جمع کا صیغہ یہاں اگرچہ ایک آدمی کو سلام کر رہے ہو لیکن جمع کا صیغہ اس لیے ہے تاکہ سامنے والے کی تعظیم اور ادب و احترام مقصود ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ایک اور وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی اکیلے شخص کو بھی سلام کریں تو 3 آدمی کو سلام کرنے کی آپ نیت کریں۔ 3 آدمی کو سلام کرنا۔ 3 آدمی کون ہے بھائی؟ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں وہ اکیلا بندہ ہے۔ 3 آدمی کہاں ہے وہاں؟ تو علماء نے لکھا یہ 2 فرشتے ہر آدمی کے کاندھے پہ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، ایک برائیاں لکھنے والے فرشتے ہمارے بائیں کاندھے پر مقرر ہیں۔ ہماری ہر نیکی، ہماری ہر برائی لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت میں وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، لیکن اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر لیا ہے۔ لمحے لمحے ہر لمحے کی تصویر اتارتے چلے جا رہے ہیں، ہر بات نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 2 فرشتے جو کندھے پر مقرر ہیں نا، علماء نے کہا جب آپ اس نیت سے کرو گے کہ ایک تو سامنے والا یہ بندہ، 2 فرشتے وہ، تو اب جمع ہو گیا نا۔ السلام علیکم، نیت کیا ہے؟ ان کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ اور جب آپ فرشتوں کی نیت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے بھی تو جواب دیں گے نا، وعلیکم السلام وہ بھی کہیں گے نا بھائی۔ جب وہ کہیں گے تو فرشتوں کی دعا بھی ہمارے حق میں، نہ جانے اللہ کب کس کی دعا قبول کر لیں۔ ایسی نماز میں بھی مسئلہ ہے کہ نماز میں السلام علیکم جو کہتے ہیں نا، تو اپنی دائیں طرف سلام کرو تو دائیں طرف جتنے مصلی ہیں سب کی نیت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے فرشتے ہیں سب کی نیت کرو۔ بائیں طرف آپ سلام کر رہے ہو، جتنے آدمی ہیں سب کی نیت، اور جتنے فرشتے ہیں سب کی نیت۔ آپ سب کی نیت کریں گے تو سارے فرشتے تو جواب میں وعلیکم السلام کہیں گے نا۔ تو دوستو سمجھو اس بات کو، یہ سلام ایک کوئی رسمی چیز نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز رسمی ہے ہی نہیں۔ تو نبی نے جو تعلیم دیا ہے السلام علیکم، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے، تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اور بہترین دعا کی نیت سے ہی کہنا چاہیے اور دعا کی نیت سے ہی سننا چاہیے، ہے نا بھائی۔ اور دعا کسی کے لینا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دعا کسی سے لے رہے ہیں، حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام سنتے ہوں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ معروف کرخی کے خلیفہ ہیں۔ تو گئے کہ جنید بغدادی کے معروف کرخی دادا پیر ہوئے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ سقا پانی پلانے والا وہ لے کے رہتا تھا، چمڑے کے تھیلے میں پانی پی لو۔ تو بہرحال حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ نہیں ہے، ایسی نفل روزہ ہے، اور وہ سقا یہ کہہ رہا تھا اللہ اس پر رحم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پی لے۔ میرا بیچنا ہو گیا، جو بھی دعا کہہ رہا تھا کہ جو مجھ سے پانی لے کر پی لے اللہ اس پر رحم کرے، دعا اللہ اس پر رحم کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، گئے بھئی پانی دینا، لیا، پی لیا انہوں نے، آگے چلے، ساتھ میں خادم ہے، اس نے سمجھا شاید حضرت کو یاد نہیں کہ حضرت نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، یاد نہیں ہو سکتا ہے، نفل روزہ ہے، یاد نہیں ہوگا، پانی لے کے پی لیا۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا۔ فرمایا مجھے بھی یاد تھا، پھر حضرت آپ نے روزہ توڑ دیا۔ فرمایا وہ اللہ کا بندہ سقا اگرچہ معمولی آدمی ہے، لیکن وہ دعا کہہ رہا تھا اللہ اس پر رحم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پی لے۔ میں نے سوچا روزہ توڑ دیتا ہوں، آج کی قضا کل کر لیں گے ہم، لیکن یہ آدمی جس درد کے ساتھ دعا دے رہا ہے، کل وہ دعا ملے نہ ملے، تو اس کی دعا لینے کے لیے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی دعا لینا بہت بڑی چیز ہے، اور عادت ڈالیے آپ کہ ہم ایسا کام کریں کہ دوسروں کی زبان سے ہمارے لیے دعا ہی نکلے۔ آج ہم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہیں کہ آدمی کے دل سے بد دعا ہی نکلتا ہے، غیبت کر لیا، کہیں الزام لگا دیا، کہیں اتہام کر دیا، کبھی کڑوی بات کہہ دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ عادت ڈالیے نرم کلام، تواضع کا کلام، دوسرے کا دل جوڑنے والا کلام، دوسروں کے لیے بھلائی والا کلام، ایسا نہیں کہ غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، یہ سب دل توڑنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی دعا لینے کی عادت ڈالنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ اور جب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے آم پلانے والے، پانی پلانے والے سقے کی دعا لینے کے لیے روزہ توڑ دیا، تو نماز میں نیت کریں فرشتوں کی، عام آدمی کو سلام کریں تو نیت کریں فرشتوں کی، تو جب ہم نیت کریں گے تو جواب بھی تو آئے گا نا۔ ایک بار بھی کسی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا۔ تو بہت ہی یہ رسمی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، دعا ہے، اور بہترین دعا ہے، دعا سمجھ کے ہی سلام اور جواب دینا چاہیے۔ اچھا، گزشتہ جمعہ کہہ رہا تھا میں، بات وہیں رک گئی تھی کہ سلام کرنے میں 3 فائدہ ہے۔ ثواب تو ملتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 فائدہ ہے۔ سلام کرنے میں ثواب ہے، کوئی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی، رحمت اللہ بڑھاتا ہے 20 نیکی، اور برکاتہ بڑھاتا ہے 30 نیکی، نیکیاں تو ہیں۔ اس کے علاوہ بتا رہا ہوں 3 فائدے یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بالسلام، سوال ہے کہ پہلے کون کرے؟ نفس بڑا مغرور ہوتا ہے نا، کیوں میں سلام کروں ان کو، یہ معمولی آدمی، یہ کام والے آدمی، یہ چھوٹے آدمی، ہے نا، ذہن میں رہتا ہے۔ ہمیں بڑے آدمی کا، انسان کا نفس جو ہے مغرور بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی یہ غرور سے حفاظت فرمائے۔ کہیں کس بات پر تکبر کرو گے؟ سانس پہ تو بھروسہ نہیں ہے نا، کب آخری سانس آئے پھر دفن کر دیے جاؤ گے، کس بات پر آخر غرور ہے؟ مال بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، ساری چیز چھوڑ کے جانی پڑے گی، ہے نا، آرام و راحت، وہ بنگلہ، وہ گاڑی، وہ فلاں، موت ہے سب ختم نا۔ اب موت کا وقت کوئی متعین ہے؟ اپنی آخری سانس کا پتہ نہیں ہے، پھر کس بات پر غرور انسان کرے گا؟ لہذا غرور نہیں ہے تو آدمی سب کو سلام کرے گا، جو سامنے آ گیا، چھوٹا آ گیا، بڑا آ گیا، جو بھی ملا، امیر ملا، غریب ملا، سب کو سلام، یہ عادت ڈالنا چاہیے۔ اس لیے کہ دعا ہے، آپ دعا دو گے بدلے میں جب دعا ملے گا آپ کو۔ تو سلام کرنے میں 3 جو ہے بڑا اہم فائدہ ہے۔ ایک فائدہ جو ہے حدیث میں آتا ہے،
البادئ بالسلام بریء من الکبر، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی ابتدا بالسلام یعنی پہلے سلام کرتا ہے، بعد میں تو جس کو سلام کیا وہ تو جواب دینا واجب ہے، کسی کو بھی کرو گے جواب تو دے گا ہی وہ۔ ابتدا ہم پہلے کریں۔ ابتدا بالسلام کا پہلا فائدہ یہ ہے بریء من الکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دل میں اگر کبر کی برائی ہے وہ نکل جائے گی، تمہاری تواضع آ جائے گا، اور آدمی پہلے وہی سلام کرے گا ہر کسی کو جس کے دل میں بڑائی نہ ہو۔ بڑا آدمی اکڑ کے رہے گا، دنیا ہم کو سلام کرے، ہمارا عہدہ ہے، ہمارا منصب ہے، ہمیں بڑے پیسے والے ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، وہ سلام نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں کوئی بڑائی نہیں ہے، سامنے کون آئے گا اس کو سلام کرے گا، ہے نا بھائی؟ تو پہلا فائدہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو ابتدا بالسلام کرے گا اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ بولیے، آپ لوگوں سے بھی بلوانا چاہتا ہوں، کیا فائدہ ہوگا؟ کبر سے بری ہو جائے گا، وہ تکبر کی برائی اگر دل میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی برائی ہے۔ میں نے کہا نا کینسر کسی کو اللہ حفاظت فرمائے کسی کو ہو جائے تو مرنے پر مرض ختم، لیکن یہ کبر کی بیماری ایسی ہے ساتھ میں قبر میں بھی جواب دینا ہے، حشر میں بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے الکبر ردائی، یہ کبر میری چادر تھی، تو نے مجھ سے چھینا تھا، بس تم کو توڑ کے ہم رکھ دیں گے، جہنم ڈال دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ابتدا بالسلام کرنے میں ایک فائدہ، بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کبر سے حفاظت، یاد رہے گا نا۔ دوسرا بڑا فائدہ ابتدا بالسلام جب آدمی کرتا ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کو اتارتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو سلام کر رہا ہے تو کتنے رحمتیں اتارتا ہے؟ 100 اتارتا ہے۔ 100 میں 90 رحمت اس کو ملتی ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ جواب دینے والے کو کتنا ملتا ہے؟ 10 ملتا ہے۔ بھئی عقل مندی ہے کہ ہم پہلے کریں 90 حاصل کریں۔ سلام کر دینے کے بعد جواب دینا تو واجب ہے، دینا ہی دینا ہے، لیکن ملے گا بھی کتنا؟ 10۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب سلام کرتا ہے تو 100 رحمتیں اترتی ہیں، اس میں سے 90 رحمت کس کو ملے گی؟ پہلے سلام کرنے والے کو۔ بات یاد رہے گی؟ اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10۔ چلو ٹھیک ہے، کمپٹیشن ہو جائے گا، خدا کرے ہمارے درمیان اچھی باتوں میں کمپٹیشن ہو نا بھائی، ہم پہلے سلام کریں گے، 90 حاصل کرنا ہے نا۔ مارکیٹ میں اگر ایسا کمانے کا موقع ہو ہر تاجر کمپٹیشن کرے گا، ہم کو کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، ہوتا ہے نا۔ نیکی حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرنا ہے، ہر آدمی جب چاہے گا پہلے سلام کرے تو کبھی کبھی سلام آپس میں ٹکرا بھی جائے گا، ہے نا بھائی؟ ہم نے بھی سلام کیا، سامنے والے نے ایک ساتھ ہی سلام کیا۔ علماء نے لکھا اب کیا مسئلہ ہوگا؟ علماء نے لکھا دونوں کا ارادہ ابتدا بالسلام کا تھا، لہذا دونوں کو اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ 90 رحمت تو پہلے کرنے کا، جواب دینے کا پھر 10 مل گیا تو 100 رحمتیں دونوں کو ملیں گی۔ لہذا ہر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ابتدا بالسلام یعنی پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ ظاہر سلام تو مسلمان کو ہی کرنا ہے نا، غیر مسلم کے لیے السلام علیکم کا لفظ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان کے لیے جو کہتے ہیں ان کی زبان میں ان کو جواب دے دیجئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کوئی غیر مسلم اگر آپ کی زبان میں سلام کرے، غیر مسلم کہتا ہے السلام علیکم، اب کیا کہیں گے آپ؟ بھائی نمستے بولا آپ نے، نمستے کہہ دیا، گڈ مارننگ کہا آپ نے، کہہ دیا، ہے نا۔ لیکن غیر مسلم ہے، کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم، اب آپ کیا کریں گے آپ؟ تو علماء نے لکھا وہاں صرف علیکم کہنا چاہیے، وعلیکم السلام ہے نا، السلام نہیں وعلیکم صرف بولنا چاہیے، اور دل میں یہ ہو اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ وعلیکم الہدایہ بولے تو ذرا اس کو اچھا نہیں لگے گا نا، وعلیکم خالی کہو وہ سمجھے گا کہ سلام کا جواب دیا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا ہو اے اللہ یہ سلام کر رہا ہے نا، اے اللہ اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیجیے۔ اچھی بات ہے، برائی کی بات تو نہیں ہے نا بھائی، ایمان کی تمنا کسی کے لیے کرنا برائی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ کہ
ابتدا بالسلام کریں گے تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 پہلے کرنے والے کو اور بعد میں جواب دینے والے کو 10۔ 2 فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ جو حدیث میں ہے، ان اول الناس باللہ یوم القیامہ من بدأ بالسلام، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، جو آدمی ابتدا بالسلام کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مطلب علماء نے لکھا اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی برکت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وجہ وہی ہوتی ہے جو ابتدا بالسلام کرتا ہے اس کے دل میں کوئی کبر نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑائی نہیں ہوتی ہے، تواضع آہستہ آہستہ، اگر کبر ہے بھی تو نکل جاتا ہے، تواضع آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے آپ میں متکبر بنا بیٹھا ہے، اللہ کہتے ہیں جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 فائدہ ہوا ابتدا بالسلام کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سنت جو متروک ہو گئی ہمارے درمیان، انشاءاللہ اس کو جاری کریں گے نا۔ سلام کو عام کیجئے اور کثرت سے سلام کیجئے، ثواب ملے گا، گناہ کی تو کوئی بات نہیں ہے نا، دعا ہے، بدلے میں دعا کے جواب۔ اب میں یہاں بیٹھتے ہی کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ حضرات کہتے ہیں وعلیکم السلام، اتنے سارے لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، میں بھی دعا کے لیے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں کہتے ہوں گے جواب، وہ سمجھتے ہو ٹھیک ہے چلو، حالانکہ میں نے کہا کہ جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ جواب اچھا کوئی کہ میں نے دل میں دے لیا، علماء نے لکھا اس سے سنت ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی کو سلام کیا اور سامنے والا مغرور ہے کسی وجہ سے جواب جو ہے نہیں دیا، دل میں دے لیا، تو دل میں جواب دینے لینے سے سنت ادا نہیں ہوگا، بلکہ اور بدگمانی پیدا ہوگی نا، ارے میں ہمیں سلام کرے انہیں جواب نہیں دیے۔ اس لیے صحیح طریقہ ہے کہ سلام جس نے بھی کیا ہے ایسی آواز میں آپ جواب دیں کہ اس کو معلوم ہو جائے۔ ہاں راستے میں ہو، دور ہو، ٹریفک وہ بات الگ ہے، تو سلام کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا ایک اور بات جو ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شکریہ۔ آپ بولتے ہوں گے اکثر لوگ تھینک یو، نہیں تو شکریہ، اکثر لوگ جو انگلش جاننے والے تھینک یو بولتے ہیں، بتائیے، اور شکریہ یہی بولتے ہیں نا۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہی بولتے ہیں نا۔ جزاک اللہ کہنے والے کم لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے شکریہ ادا کرنا یہ گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے ہم شکریہ کرنا چاہیے، لیکن شکریہ کیسے کریں؟ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، علماء نے لکھا ہے ٹھیک ہے، بری چیز نہیں ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا کیا کرے گا؟ کسی اللہ کے بندے نے اچھا کیا تو ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جواب میں آپ نے جو شکریہ کہہ دیا، تھینک یو کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا، اس سے سامنے والے کو کیا فائدہ ملا؟ اگر جزاک اللہ کہہ دیں گے تو اس بندے کو ایک دعا مل گئی۔ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ، عادت ڈالیے۔ اور ایسے ہی وہ آج کل کہاں کہاں سے لوگ سیکھ لیتے ہیں، غیروں سے سیکھ لیتے ہیں، مغربی تہذیب سے سیکھ لیتے ہیں، ٹی وی سے سیکھ لیتے ہیں، کہاں کہاں وہاں جو ادب شروع ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی آتا ہے، آنے میں بھی سلام ہے، رخصت ہو کے جا رہا ہے، جانے میں بھی سلام ہے، آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملاقات ہو گئی، ملاقات کے بعد جا رہے ہیں، اس وقت بھی کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا، یہ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جاتے وقت آتے وقت تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جاتے وقت کیا بولتے ہیں؟ اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، فی امان اللہ بول دیتے ہیں، خدا حافظ بول دیتے ہیں، اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، وہ ہم نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا۔ فی امان اللہ یا اللہ حافظ کہنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن رخصتی کے وقت سلام چھوڑ کر فی امان اللہ کہنا شریعت میں مداخلت ہے، اس کا ہم کو حق نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کو فی امان اللہ کہنے کا شوق ہے، رخصت ہو رہے ہو پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کہو فی امان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز ہے وہ، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ چھوڑ کر
صرف فی امان اللہ کہہ دیا، صرف اللہ حافظ کہہ دیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ سنت طریقہ چھوڑ کے غیر سنت کا طریقہ اپنا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو فی امان اللہ کہنا آپ مت بولنا کہ مولانا نے غلط کہہ دیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، رخصتی کے وقت پہلے سلام کرو، اس کے بعد ہونا رہا تو فی امان اللہ کہو، کہنا جائز ہے۔ فی امان اللہ سلام کے بدلے میں نہیں ہو سکتا ہے، اللہ حافظ سلام کے بدلے میں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ہم نے کہیں سے سیکھا، غیروں سے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، اللہ حافظ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بری بات نہیں ہے، لیکن رخصتی کے وقت واپسی میں پہلے سلام کرو، اس کے بعد فی امان اللہ کہو، کہنا جائز ہے۔ لیکن سلام چھوڑ کے فی امان اللہ، اچھا یہی بات آپ کسی سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہاں بھی فون جب بند کرنا فی امان اللہ اللہ حافظ۔ فون کا بھی وہی مسئلہ ہے، جیسے آمنے سامنے ملاقات کا مسئلہ ہے کہ آپ جب کسی کا کوئی آتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے نا، اور تو مسئلہ بھی السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کرو، ہے نا؟ اور اس کے بعد جاتے وقت پہلے سلام کرو، فی امان اللہ کہو، اللہ حافظ کہو۔ ایسی فون میں بھی ہے، کسی نے فون کیا السلام علیکم کہو، پہلے بات ختم ہو گئی السلام علیکم کہو، اس کے بعد فی امان اللہ کہنا ہو کہہ لو، اللہ حافظ کہنا ہو کہہ لو۔ علماء نے لکھا ہے جائز ہے، لیکن سلام چھوڑ کر صرف فی امان اللہ کہنا یا اللہ حافظ کہنا، علماء نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے خلاف یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ سلام کے بارے میں کیا حکم ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں، تو انشاءاللہ اس کو عام کریں گے نا۔ یہ سنت ہے جو مٹتی جا رہی ہے ہمارے درمیان، اور اس کی وجہ سے نفرت بھی ہمارے دلوں میں، بغض و عداوت بھی ہمارے دلوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ اسے ختم فرمائے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، ابھی تو اور بہت ساری سنتیں ہیں جو ہمارے درمیان چھوٹ رہی ہیں، ترک ہو رہی ہیں، اور ان کا احساس بھی نہیں ہے ہم کو۔ بہت ساری ایسی سنت ہیں، ہمارے آقا کی سنت ہیں، اور آج اس پر عمل تو دور کی بات ہے، وہ سنت ہے کر کے معلوم بھی نہیں ہمارے کو۔ اور بہت ساری سنت آگے ہم بیان کریں گے، لیکن آج مجھے اصل میں وقت بھی اب کم رہ گیا، وہ کرنا تھا خلاصہ مجھے۔ آج یہ مہینہ جو ہے، مبارک مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج غالباً 9 ربیع الثانی ہے۔ اور اس مہینے کو جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل ہے، پیران پیر روشن ضمیر، ہے نا؟ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، سرتاج اولیاء ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، تو اس مہینے سے ان کا تعلق ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں ان کو، اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، بلکہ یاد رکھو ایک بات، اگر ہم ولی بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، نبی نہیں بن سکتے ہیں، رسول نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کا پوسٹ جو ہے نا وہ اللہ کے دینے سے ہے، اللہ کے انتخاب سے ہے۔ اللہ نے جسے چاہا منتخب کر لیا، نبی بنا کے بھیج دیا، اور اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ کو معلوم ہے کون نبی بننے کے قابل ہے۔ اب تو بہرحال آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لیکن نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہے، ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہے، یہ ولایت ولی ہونا جو ہے قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، اور ایسا نہیں کہ اللہ جس کو چاہیں ولی بنا دے ولی بن جائے گا، نہیں۔ ولایت ایک کسبی چیز ہے، کسبی چیز کا مطلب محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، مشقت کرنا، شریعت پر عمل کرنا، سنت کو اپنانا۔ جو آدمی جتنا زیادہ سنت کو فالو کرے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ جب سنت پر عمل کرتا رہتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ بندہ جب سنت پر عمل کرتا ہے، کثرت سے ایک ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، اور سنت کے خلاف زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ ولی بنتے ہیں نا۔ اور کس کا نام ولی ہے؟ ہم نے جاہلوں کو سمجھا ہوا میں اڑنے والا جو ہے، پانی میں تیرنے والا، پانی پہ چلنے والا ولی ہوتا ہے، کرامت دکھانے والا ولی ہوتا ہے، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ نہ کھانے والا، نہ پینے والا، تماشے اور کرتب بازی کرنے والا ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ولی ہوتا ہے، غلط ہے۔
ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، سنت کا پابند ہوتا ہے، اور جو شریعت اور سنت کے پابندی کرتا ہے اللہ اسے اپنا قرب، اپنی دوستی، اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ولی کے معنی دوست کے ہوتا ہے، اللہ دوست بنا لیتے ہیں جو نبی کی سنت کے طریقے کو اپناتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضرت جو ہے بڑے مشہور ہوئے، دور دراز کا ایک آدمی، حضرت کا نام، قریب سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں، قریب میں جو علماء رہتے ہیں نا ان سے متاثر نہیں ہوتے، وہاں بہت دور ایک بڑے حضرت ہیں ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، قریب کے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ خیر وہ آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس سفر کر کے آیا کہ رہ کے پہلے ٹیسٹ کریں گے حضرت واقعی اللہ کے ولی ہیں، کرتب کرامت وغیرہ ہے کہ نہیں۔ حضرت کے پاس آیا، لنگر خانہ چل رہا ہے، ان کا جو ہے چل رہا ہے، وہاں آ کے رہ گیا، 1 سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا، ٹھیک ہے لنگر چل رہا ہے رہو، حضرت نے بھی نہیں کہا کیوں آئے ہو، کہ 3 سال ہوا تو کہنے لگا حضرت جا رہا ہوں میں۔ حضرت نے کہا بھائی کس لیے آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے دل کی بات بتائی، حضرت میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی اور شہرت سن کے آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھیں گے تو آپ سے بیعت ہو جائیں گے، 3 سال میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھا ہے، اس لیے بیعت ہونے کا ارادہ نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ جانے لگا تو حضرت نے بلایا، کہا ادھر آؤ، اچھا ایک بات بتاؤ، 3 سال تم ہمارے ساتھ تھے نا، کبھی تم نے دیکھا کہ ہم نے کوئی فرض چھوڑا ہو؟ کہا نہیں۔ کبھی دیکھا میں نے کوئی واجب چھوڑا ہو؟ کہا نہیں۔ کبھی دیکھا میں نے کوئی سنت چھوڑا ہو؟ کہا نہیں۔ کبھی دیکھا نفل چھوڑا ہو؟ نہیں۔ کبھی دیکھا سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی دیکھا کوئی اور برائی؟ کہا نہیں۔ کہ ارے اللہ کے بندے، اس سے بڑھ کے ولایت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ولایت یہی ہے کہ آدمی اللہ کے خلاف نہ کرے، رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے، یہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ کرامت دکھانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے نا، سب سے بڑی۔ تو آج بھی کوئی آدمی اگر چاہے ولی بننا، بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ اچھا ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں نا، سب مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں بھائی، بہت بڑا مقام ہے، 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے تھے، آج تک ان کا نام چل رہا ہے، پیران پیر، روشن ضمیر اور سرتاج اولیاء، بہت سارے القاب ہیں ان کے۔ وقت تو ہو گیا ہے تقریباً، ابھی باقی ہے، ایک ان کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ سنیں گے؟ زندگی کے ان کے آخری 3 فتوے ہیں، اپنی زندگی کے آخری میں 3 فتویٰ انہوں نے دیا تھا۔ ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جاہل نہیں تھے، باضابطہ عالم تھے۔ یاد رکھنا کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوگا، راستے کا پتہ نہیں تو چلے گا کہاں سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ مکمل عالم تھے، نظامیہ بغداد سے پڑھا تھا انہوں نے، اور اللہ کے ولی تھے، اللہ کا قرب حاصل تھا۔ تو اپنی زندگی کے آخر میں 3 فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ اب جو انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا اپنی طرف سے دیا ہوگا، بولو بھائی، اپنی طرف سے دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا، قرآن کی روشنی میں دیا ہوگا، انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا، حدیث کی روشنی میں دیا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم، جاہل چھوڑو جاہل کی بات، اتنے بڑے جب عالم ہیں شریعت کے جاننے والے تو منمانے فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں نا، یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا ہوگا نا۔ دل بڑا کر کے سننا پڑے گا، مگر دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فتویٰ دے دیں گے، آپ مولانا چلیے آپ تشریف لے جائیے، کوئی اور مفتی فتویٰ دے گا، آپ بکواس کر رہا ہے۔ کس کا فتویٰ سنا رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری 3 فتوے جو دیے ہیں وہ فتویٰ میں سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اصل میں آج ان کی زندگی پر بھی بیان کرنا تھا، لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر دیکھیں گے، لیکن یہ فتویٰ سنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ بہرحال وقت پر ہماری بڑی گہری نظر رہتی ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت کے 3 فتوے بڑے مشہور ہیں، غور سے سنو، وہ لوگ بھی سنیں جو بڑے مصروف ہیں، نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے، وہ لوگ بھی سنیں جو بعد میں آتے ہیں، جمعہ میں ان کو بھاگے بھاگے آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے، 2 رکعت پڑھ لیا، سمجھا کمال کر لیا، وہ لوگ بھی سنیں۔ اللہ کے بندے، رزق میں برکت دینے والا اللہ کی ذات ہے، کیا دکان کھول کر کے جمعہ میں تاخیر سے آنے میں اللہ برکت دے دیں گے؟
یہ جو بعد میں آنے والے ہیں پتہ نہیں کس لیے کیا ہے ان کے ذہن میں عربی خطبہ تک چھوٹ جاتا ہے جبکہ وہ لازمی حصہ ہے جمعہ کا. سنیں غور سے بہرحال. تو حضرت نے فرمایا ایک فتویٰ، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. حضرت کا فتویٰ، شیخ عبد القادر جیناری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا، جس آدمی نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا. میں ترجمہ کراتا ہوں سمجھیے. من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دیا، متعمدن جان بوجھ کر، ولو واحدن اگرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو. جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اگرچہ ایک نماز کیوں نہ ہو، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، آنکھ لگ گئی بات الگ ہے، غفلت ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف ہے سب کچھ اپنی جگہ پہ، جب یاد آئے پڑھ لو. لیکن جان بوجھ کر جس آدمی نے ایک نماز بھی چھوڑا ہو، پہلا فتویٰ بڑا سخت فتویٰ ہے. اور کس کا فتویٰ ہے؟ آپ سب بولو، کس کا فتویٰ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی ہے نا، ان کا فتویٰ ہے. حضرت فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہو اگرچہ ایک نماز کیوں نہ ہو، لا یصلی علیہ، حضرت فرماتے ہیں ایسے آدمی کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھتا ہوں. ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو وہ مر جائے، میں ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت اب تو مر گیا، وہ نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کا معاملہ ہے، جانے دیجئے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اسی لیے نہیں پڑھوں گا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر اتر رہا ہے. جب اللہ کا غضب اتر رہا ہے، ایسے آدمی کے قریب ہم جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے غضب اور لعنت میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں. پہلا فتویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ کیا ہے کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. آگے دوسرا فتویٰ حضرت کا ہی فتویٰ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا، شرط لگا دیا ہے. حدیث تو اتنا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، حدیث جو ہے وہ فقط کفر کا لفظ ہے، لیکن حضرت فتویٰ دے رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا، جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیا، لا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے آدمی کو دفن بھی مت کرو. ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے. اگر میرا فتویٰ ہوتا تو سارے بے نمازی خفا ہو جاتے. کیا مولانا بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بندے خفا ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے چلو جماعت چھوٹ گئی ہے لیکن وقت پہ پڑھنا ہے نا. چلو ٹھیک ہے کبھی بھول ہو گئی، کبھی آنکھ نہیں کھلی، ٹھیک ہے وہ بھی خطا و نسیان معاف ہے، بعد میں پڑھ لو آپ. لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ گپ میں اور ایسی دوستوں میں بیکار میں بیٹھے، یاد ہے کہ بھئی نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے عصر کا اور ہم نے اس کو قضا کر لیا. منتر یہ فتویٰ کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر ہے، دنیا مانتی ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. حضرت فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا، شرط لگایا ہے ایک نماز بھی جان بوجھ کر جو چھوڑ رہا ہے، لا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن مت کرو. کسی نے کہا حضرت پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا بھائی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں مسلمان کو جو نماز نہیں پڑھے. مسلمان کیسا ہوا بھائی؟ وہ حضرت کی رائے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، مسلمان کئی کا ہوا آخر؟ وہ مسلمان کے لیے لازم ہے نماز.
بالغ ہونے سے لے کر موت تک مسئلہ معلوم ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس کسی وجہ سے کپڑا نہیں ہے سطر چھپانے کے لیے، ننگے پڑھو مگر نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑا ہونا فرض ہے، بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، بیمار ہو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہی پڑے گا۔ پانی نہیں ہے تیمم کرنا ہے، پانی نہیں ہے کیا کریں؟ تیمم کرو لیکن نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ موت تک لازم ہے نماز پڑھنا۔ یہ مسلمان ہیں، جو نمازی نہیں پڑھتا کہیں کا مسلمان بھائی آخر حضرت فرماتے ہیں، میری طرف منسوب مت کر دینا، اسی لیے بڑے تمہید سے بول رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان بوجھ کر جو اگرچہ ایک نماز چھوڑتا ہے، لا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ حضرت کہاں دفن کرنا پھر؟ فرمایا جاؤ کسی گڑھے میں جا کر کے لپیٹ کے دفن کر دو۔ یہ حضرت کی رائے تھی، یعنی اتنی سخت ترین رائے ہے۔ اور تیسرا فتویٰ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے مجھے بات روکنی پڑے گی، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تیسرا فتویٰ حضرت کا تو اور بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے نا کہ نمازیں پابندی سے پڑھیں نا بھائی، پڑھیں گے نا؟ عہد کیجئے، طے کیجئے، یہ شیطان کے فریب کو، سستی کو، یہ مکر کو دفع کیجئے، نمازیں پڑھیے پابندی کے ساتھ۔ جماعت نہیں مل رہی ہے، آپ پڑھ لے رہے ہیں گھر میں، کسی وجہ سے فجر میں آنا مشکل ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں فجر کی ٹھنڈی ہوا ان کے لیے مشکل تکلیف دہ ہوتی ہے، پڑھ لو گھر میں، پڑھو تو کم سے کم، ہے نا؟ تو نمازیں پڑھنا بہرحال جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ درست نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے ہی میں نے کہا نا، وہ سلام قیامت کی علامت ہے، سلام کا کم ہو جانا۔ سلام کو عام کریں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل، جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو، سب کو آپ سلام کریں گے۔ یہ ایک اعلان ہے، وقت بھی